بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہانگیر ترین گروپ کی آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں جہانگیر ترین گروپ نے وزیر اعظم عمران خان سے کیا مطالبات کیے، کیا مکالمہ ہوا اور وزیر اعظم عمران خان نے اس کا کیا جواب دیا، اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جج صاحب جو پاکستان کو گٹر کا نظام کہتے ہیں، 22 کروڑ پاکستانیوں کو منافق کہتے ہیں، صدر پاکستان، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور پاکستان کے اعلیٰ منصب پر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ان کے الزامات سے، ان کے شر سے بچ نہیں سکا۔ اب ان کے الزامات اور ان کے شر کا رخ ہمارے پیارے دوست صدیق جان کی طرف ہو گیا۔ گزشتہ دنوں آپ کو معلوم ہے کہ صدیق جان نے جس دو ٹوک انداز میں، جس بہادری سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی رپورٹنگ کی، وہی صدیق جان نظر آئے جو پاناما کیس میں، جو کہ انتہائی ایک مشکل اور ٹف کیس تھا، اس میں اس کو بڑے عوامی انداز سے انتہائی سادہ الفاظ کے اندر عوام کو سمجھاتے رہے، اس کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کرتے رہے اور لوگوں نے بڑا پیار اور محبت بھی دیا صدیق جان کو۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ سپریم کورٹ میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی سماعت چل رہی تھی، اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدیق جان کی طرف دیکھا اور ان کو انگلی کے اشارے سے اس طرح کر کے بلایا۔ صدیق جان نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، پھر ایک دوست نے آ کر کہا کہ آپ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلا رہے ہیں۔ اس دوران دوبارہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی طرف دیکھا تو دوبارہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے، انگلی سے صدیق جان کو بلایا۔ اب جتنا میں صدیق جان کو جانتا ہوں، جتنا ہمارا پرانا ساتھ ہے، یہ اتنا منکسر مزاج، اتنا سادہ بندہ ہے کہ کوئی بھی عام بندہ صدیق جان سے بات کرنے کے لیے اس کو بلائے تو یہ بلا جھجک چلا جاتا ہے۔ تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس گئے اور پوچھا جی سر کیسے ہیں، سلام دعا کرنے کے بعد اس نے انتہائی متکبرانہ انداز میں، انتہائی تکبر اور رعونت سے، فرونیت سے صدیق جان سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو تم سچ کیوں نہیں بولتے؟ تمہاری مجھ سے کوئی دشمنی ہے؟ مسلمان ہو تو سچ بولو۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار میں نے تو مطلب اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی اس طرح کی بات کی نہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا ٹھیک ہے سر میں آئندہ کوشش کروں گا میں سچ بولوں۔ تو وہ چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک ایسا شخص جس نے بہت جلد پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے، کیا یہ اس کا کنڈکٹ ہے؟ کیا ایک سپریم کورٹ کے جج کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ بھری عدالت کے اندر، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کسی رپورٹر کو بلا کر یہ سوال کرے، اس کے مذہب کا بارے میں سوالات اٹھائے اور اس کو دھمکی دے کہ تمہاری مجھ سے کوئی دشمنی ہے؟ کیا ایک ایسے شخص کو جج کے منصب پر رہنے کا حق حاصل ہے؟ اب تھوڑا سا چونکہ بات چل پڑی ہے، ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے۔ 2015 میں عمر انعام، میں، محمد ضمیر، ہم ایک ساتھ اسلام آباد آئے، صدیق جان۔ آپ پارا کے ایک کمرے میں 16 لوگ ہم رہتے تھے، شدید ٹھنڈ کے اندر ایک رضائی میں 4 لوگ سوتے تھے اور صبح 6 بجے گرم پانی بھی نہیں ہوتا تھا، انتہائی شدید ٹھنڈ، صدیق جان ہمیں اٹھاتے اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا اور ٹوٹی ہوئی بائک عمر انعام کی، اس پر میں، محمد ضمیر، عمر انعام اور صدیق جان 4 بندے ایک ساتھ سپریم کورٹ جانا شدید ٹھنڈ کی حالت میں اور وہاں سے پاناما کی ساری رپورٹنگ کرنا۔ اس کے بعد جب ان کی زندگی میں ایک بڑا اہم موڑ آیا، 92 نیوز کی 25,000 کی نوکری اور دوسری طرف ان کا اپنا کیریئر چونکہ معلوم نہیں تھا کہ کتنا آگے تک جا سکتا ہے، صدیق جان نے ایک لمحہ سوچے بغیر آنکھیں بند کر کے اس وقت 25,000 کی نوکری ہم مڈل کلاسیوں کے لیے بہت بڑی تھی، بہت بڑی۔ اس 25,000 میں ہم ایک کمرے کا کرایہ بھی افورڈ کرتے تھے، 16 بندے کھانا بھی کھاتے تھے اور اس 25,000 کے اندر ہماری ساری لگژریز تھیں۔ وہ صدیق جان نے ایک لمحہ سوچے بغیر چھوڑ دی اور اللہ پاک نے ان کا ہاتھ پکڑا، اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت سے نوازا، آج وہ پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن ہے۔ لیکن جتنا میں نے قریب سے دیکھا، جتنا عمر انعام نے قریب سے دیکھا، جتنا ہم لوگ قریب رہے، آج بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ گھر ہیں، روز ملنا جلنا
ساتھ بیٹھنا. صدیق جان وہ شخص ہے جو کسی سپریم کورٹ کا جج تو دور کی بات شاید آرمی چیف سے بھی نہ ڈرتا ہو. یہ وہ شخص ہے جو بندوقوں کے سائے میں بھی حق اور سچ بات کہنے سے دریغ نہیں کرے گا. یہ وہ شخص ہے جس کی کوئی قیمت نہیں. یہ وہ شخص ہے جس کو نہ جھکایا جا سکتا نہ خریدا جا سکتا. یہ وہ شخص ہے جو صرف اور صرف اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہے. آپ بڑے سے بڑا لالچ دے لیں, آپ بڑی سے بڑی سفارش کروا لیں, اور یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ, بہت سارے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین لفافے دیتا ہے, جہانگیر ترین کا بندہ ہے یہ. صدیق جان کو میں نے کبھی ہمارا اتنا پرانا ساتھ ہے, کبھی میں نے کسی ایسے شخص سے, ایسے اعلیٰ عہدیدار سے ملاقات کرتے نہیں دیکھا جس کے اوپر الزامات ہوں, جس کے اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے ہوں. بڑی بڑی پیشکشیں آتی رہیں, بڑا بڑا لالچ دیا جاتا رہا, وہ ساری باتیں پھر کبھی صحیح. اب جناب لالچ اور دھمکیوں پر بات آ گئی تو جہانگیر ترین بھی بالکل یہی کر رہے ہیں جو شریف خاندان ماضی میں پاناما کیسز کے دوران کرتا رہا. لالچ, دھمکی, بلیک میلنگ, میرے خلاف واٹس ایپ جی آئی ٹی بنی, مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, میرے ساتھ امتیاز برتا جا رہا ہے, میرے اوپر کوئی بھی الزامات نہیں, لیکن الزامات کا جواب دینے کو بھی تیار نہیں. آج وزیر اعظم عمران خان نے ان کے گروپ کو ملاقات کے لیے بلا لیا. راجہ ریاض صاحب تھے, نذیر چوہان صاحب تھے, عبدالدستی حئی صاحب تھے, اور ایک دو حضرات اور تھے جو مکالمہ ہوا. اب آپ پوچھیں گے کہ جی وزیر اعظم ہاؤس کے مکالمے کی خبر ہم تک کیسے پہنچ گئی؟ تو ڈیفینیٹلی یہ خبریں بھیجی جاتی ہیں اپنا نریٹو بلڈ کرنے کے لیے. یہ خبریں خود باقاعدہ بنا کر, ٹکرز بنا کر, پوری سٹوری بنا کر یہ نیوز چینلز کو, اخبارات کو اور بیٹ رپورٹرز کو یہ بھجوائی جاتی ہیں اپنے نریٹو کی نمائندگی کے لیے. راجہ ریاض صاحب نے وزیر اعظم عمران خان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا جہانگیر ترین کی خدمات ڈھکی چھپی نہیں, ہم حمایت نہیں مانگ رہے, چاہتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے ہوں. اور نذیر چوہان صاحب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شہزاد اکبر کا ٹارگٹ صرف جہانگیر ترین ہی ہیں. نعمان نگڑیال نے کہا کہ معاملہ چینی کا تھا, کچھ نہیں ملا تو اور کیسز کھول دیے, شہزاد اکبر اور ان کی ٹیم کو معاملے سے الگ کریں. وزیر اعظم عمران خان نے دو ٹوک جواب دیا, دو ٹوک جواب. ایک تو 3 ان کی ڈیمانڈز تھیں وزیر اعظم عمران خان سے. ایک یہ کہ آپ اس معاملے پر کمیشن بنائیں, اس ڈیمانڈ کو مسترد کر دیا. دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ شہزاد اکبر کو اس معاملے سے الگ کیا جائے, یہ ڈیمانڈ بھی وزیر اعظم نے, یہ مطالبہ بھی مسترد کر دیا. تیسرا مطالبہ تھا کہ جہانگیر ترین سے 1 on 1 ملاقات کی جائے, یہ مطالبہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے مسترد کر دیا, اور جواب دیا کہ میری پالیسی ہے کہ احتساب میں مخالفین کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو. جہانگیر ترین میرے ذاتی دوست, پارٹی کا اثاثہ ہیں, سب قانون کے سامنے جواب دہ ہوں گے. چینی کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا, ہم سوال بھی نہ کریں, ہم ان سے پوچھیں بھی نہ. شہزاد اکبر کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں, وہ میرٹ پر کام کر رہے ہیں, کارروائی بلا امتیاز ہوگی. اگر کسی کا خیال ہے کہ دباؤ میں آ کر کارروائی روک دوں گا تو وہ غلطی پر ہے. صرف وزیر اعظم رہنے کے لیے حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو ٹارگٹ کیا کہ وہ انہوں نے ہم پر الزام لگایا تتر بٹیر کا, ہماری وجہ سے وزیر اعظم ہیں, وزیر خارجہ بنے ہیں. اب دیکھیں, ایک تو جو ڈاکٹر رضوان صاحب جو شوگر انکوائری کمیٹی کے اس انکوائری کو ہیڈ کر رہے تھے, سربراہ تھے, ان کو تبدیل کر دیا گیا. اور اپوزیشن الزام لگا رہی ہے کہ جناب یہ این آر او دے دیا جہانگیر ترین کو. دیکھیں ڈاکٹر رضوان کے اوپر تحفظات تھے, ڈاکٹر رضوان بڑے کمپیٹنٹ افسر ہیں, لیکن وہ جونیئر ہیں, تھوڑا سا شاید وہ انفلوئنس میں آ گئے ہوں, شاید وہ اپنی شہرت کے لیے, اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوں. لیکن بہرحال ان کی جو شہرت سنی ہے, انتہائی قابل افسر ہیں, انتہائی ایماندار افسر ہیں, لیکن جونیئر ہیں. اتنے بڑے بڑے معاملات کا ان کو تجربہ نہیں ہے, اتنے بڑی بڑی انکوائریز ہینڈل کرنے کا, میڈیا کو ہینڈل کرنے کا, بیک وقت سیاسی جماعتوں کو ڈیل کرنے کا, ان کو اس چیز کا کوئی تجربہ نہیں ہے. وہ ایف آئی اے کے جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کو ہیڈ کرتے رہے ہیں. جو پولیس سروس آف پاکستان کے ایک بڑے قابل افسر ہیں ابو بکر خدا بخش, ڈیڈ آنیسٹ کہا جا سکتا ہے ان کو. یہ وہ بندہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے, یہ وہ بندہ ہے جس کو دھمکی دینا, جس کو جھکانا ناممکن ہے. آپ کو یاد ہوگا
قصور کی زینب کی جب جے آئی ٹی بنانے کا اعلان ہوا تو اس جے آئی ٹی کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ابو بکر خدا بخش کو اس کا سربراہ بنایا۔ بعد میں خیر ان کے فرقے کی وجہ سے یا ان کے مسلک کی وجہ سے ان پہ اعتراضات اٹھے، وہ خود الگ ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ابو بکر خدا بخش کو اس انکوائری کمیٹی کا سربراہ اس لیے لگایا کہ نیوٹرل بندے ہیں، ان کو جھکایا نہیں جا سکتا، بہت قابل افسر ہیں، بہت بڑا وسیع تجربہ ہے وائٹ کالر کرائمز کا، منظم جرائم کا۔ بعد میں کوئی اس طرح کا جواز یا اس طرح کا الزام نہیں دیا جا سکتا کہ جناب ہمارے خلاف سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے خلاف جناب سازش ہو رہی ہے اور اداروں کے اشارے کے اوپر یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جہانگیر ترین کے لیے کوئی اس طرح کا جواز نہیں چھوڑنا چاہتے، اور اب جو معاملات چل رہے ہیں، میں پہلے دن سے میرا یہی موقف ہے کہ اب بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ جہانگیر ترین کا عمران خان کے ساتھ فی الحال کوئی مستقبل نہیں، بڑے تگڑے مقدمات ہیں، ان کو یہ مقدمات فیس کرنا پڑیں گے۔ عمران خان کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئے گا، اور آج کی ملاقات کے بعد تو یہ بلیک میلنگ اور دباؤ والے رستے مکمل بند ہو چکے ہیں، کیونکہ دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ وزیر اعظم رہوں یا نہ رہوں، چینی کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا، سوال ہی نہ کریں ہم، اور یہ سوال بھی ہوگا اور یہ سارا حساب بھی ہوگا، چاہے جہانگیر ترین ہو، چاہے خسرو بختیار ہو، چاہے مریم نواز ہو، کوئی بھی ہو، سب سے ہوگا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔